یہ 29 اگست 2021 کا دن تھا جب رومانیہ کے ایک دیہاتی علاقے میں گورگوس فیملی کے گھر کے باہر ایک گاڑی رکی۔ گاڑی میں سے ایک بوڑھا شخص باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی گاڑی تیزی سے آگے بڑھ گئی۔ وہ بوڑھا شخص جب گھر میں داخل ہوا تو سب حیران رہ گئے۔ گھر میں موجود لوگوں کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ انہیں یوں لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، لیکن جلد ہی انہیں یقین آ گیا کہ یہ کوئی خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے۔ گھر میں داخل ہونے والا شخص وسیلے گورگوس تھا، جو 30 سال پہلے گھر سے نکلا تھا اور پھر اس کا کبھی سراغ نہیں ملا۔ یہ گمشدگی کا کوئی عام قصہ نہیں بلکہ فلموں سے زیادہ حیران کن اور کہانیوں سے زیادہ عجیب ہے۔ اس سچے واقعے میں بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جوابات آج بھی نہیں ملے۔ ویڈیو دیکھیے اور آپ بھی اپنی ذہانت آزمائیے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ راز حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ کہانی 1991 کی ایک سہانی صبح سے شروع ہوتی ہے، جب 63 سالہ وسیلے گورگوس اپنے کاروباری سفر پر روانہ ہوا۔ وہ عام طور پر مویشیوں کی تجارت کے لیے مختلف شہروں کا سفر کرتا تھا اور 2-3 دن میں گھر واپس آ جاتا تھا، لیکن اس بار وہ نہ تو گھر لوٹا اور نہ ہی اپنی فیملی سے کوئی رابطہ کیا۔ وقت گزرتا گیا اور جب کئی دن بیت گئے تو اس کے گھر والوں نے پولیس کو اطلاع دی۔ دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدل گئے، لیکن وسیلے گورگوس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ آخر کار اس کی فیملی نے بھی تسلیم کر لیا کہ وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ اس کی عمر کو دیکھتے ہوئے یہ فرض کر لیا گیا کہ وہ کسی حادثے کا شکار ہو کر وفات پا گیا ہے۔ لیکن 30 سال بعد وسیلے گورگوس نے اپنی فیملی اور جاننے والوں کو ایسا سرپرائز دیا جس نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ وہ 29 اگست 2021 کو اچانک گھر لوٹ آیا۔ حیران کن طور پر اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو وہ 30 سال پہلے پہن کر گھر سے نکلا تھا۔ 30 سال پرانا ٹرین ٹکٹ اور اس کا ID کارڈ بھی جیب میں ویسے ہی موجود تھا جیسے وہ لے کر نکلا تھا۔ جس گاڑی نے اسے اتارا کوئی بھی اس کا نمبر نوٹ نہیں کر سکا۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا کہ وہ آخر 30 سال کہاں گم رہا، لیکن وسیلے گورگوس کا جواب اس کی گمشدگی سے بھی زیادہ عجیب تھا، اور وہ جواب تھا گھر۔ وسیلے گورگوس کے مطابق وہ 30 سالوں سے گھر ہی تھا۔ اس کا مکمل میڈیکل چیک اپ کرایا گیا۔ عمر کے ساتھ بڑھتی اعصابی کمزوریوں کے سوا اسے کوئی اور بیماری نہیں تھی۔ وسیلے گورگوس کا اپنا گھر، کاروبار، اپنی بیوی، اپنا برتھ ڈے تک یاد تھا۔ البتہ اپنے بیٹے اور بیٹی کو پہچاننے میں اسے کچھ دشواری کا سامنا کرنا پڑا، لیکن وہ پچھلے 30 سالوں کے بارے میں کچھ بتانے سے قاصر تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ 30 سال اس کی زندگی میں کبھی آئے ہی نہیں۔ وسیلے گورگوس کے بیٹے نے لوکل میڈیا والوں سے کہا، وہ جب غائب تھے تو انجانے سوال ہمیں ہمیشہ تنگ کرتے تھے، لیکن اب وہ مل گئے ہیں تو سوالات ختم ہونے کی بجائے مزید بڑھ گئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ ہمارا باپ کس گھر کی بات کرتا ہے اور وہ اتنی مدت تک کہاں رہا۔ وسیلے گورگوس کا کیس آج بھی ایک راز بنا ہوا ہے۔ اس کی گمشدگی کا کوئی سراغ نہیں ملا اور اس کی یادداشت میں جو 30 سال کا خلا ہے وہ کوئی پر نہیں کر سکا۔ اس کی گمشدگی بارے مختلف تھیوریاں پیش کی جاتی ہیں، جن میں سے پہلے نمبر پر یہ ہے کہ اس نے 2 شادیاں کی ہوئی تھی۔ ہو سکتا ہے اس نے 30 سال پہلے پہلی فیملی کو مکمل طور پر چھوڑ کر دوسری فیملی کے ساتھ رہنے کا فیصلہ کیا ہو اور 30 سالوں بعد کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر واپس آ گیا ہو۔ دوسری تھیوری یہ ہے کہ اسے کسی حکومتی ادارے یا جرائم پیشہ گروہ نے اغوا کر لیا ہو اور پھر اس پر کوئی تجربات کرتے رہے ہوں اور پھر زیادہ عمر ہونے کی وجہ سے اب رہا کر دیا گیا ہو۔ تیسری مشہور تھیوری بڑی دلچسپ ہے، جو کہ منطقی طور پر سچ بھلے نہ لگے لیکن وسیلے گورگوس کی گمشدگی کی بہترین وضاحت ضرور کرتی ہے، اور وہ تھیوری ہے ٹائم ٹریولنگ۔ وسیلے گورگوس کا 30 سالوں تک گم رہنا، 30 سالوں بعد انہی کپڑوں میں واپس آنا جن کے ساتھ وہ گم ہوا تھا، گزرے سالوں کے بارے میں کچھ بھی یاد نہ ہونا، صحت اور یادداشت قریباً ویسی ہی ہونا جیسی 30 سال پہلے تھی۔ ان سب باتوں کا ایک ہی مطلب ہے کہ یہ 30 سال کا عرصہ اس پر گزرا ہی نہیں، اور ایسا صرف روشنی کی رفتار سے سفر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔
یہ تھیوری ٹائم ٹریولنگ اور ایلینز کو سچ ماننے والوں کی طرف سے پیش کی جاتی ہے۔ یاد رہے کہ یہ تھیوری آج عملی طور پر بھلے ممکن نہیں، لیکن اگر کوئی روشنی کی رفتار سے سفر کرے تو اس کے لیے یہ بالکل ممکن ہوگا۔ تو بتائیے، آپ کے نزدیک کون سی تھیوری درست ہے؟ آپ اپنی کوئی تھیوری بھی بتا سکتے ہیں۔ کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔